السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ بھی کرتے ہیں، غلطیوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم شیب ابی طالب کے بارے میں دیکھیں گے کہ شیب ابی طالب کیوں ہوا، یہ کیا تھا، اس میں کیا معاملات ہوئے، کیا اس کا پروسیجر تھا۔ یہ ایک بہت زیادہ غمناک موقع تھا، 3 سال پر محیط تھا یہ، اور کوشش کیجئے گا سوچنے کی اپنے آپ کو رکھ کے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو کیا بیتے گی۔ کوشش کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان لوگوں پر کیا گزری ان 3 سالوں میں۔ شیب ابی طالب کے پیش آنے کی جو وجہ بنی تھی وہ یہ تھی کہ اب قریش نے پہلے مظالم بھی کر لیے، پھر انہوں نے آفرز بھی کیں، سب ناکام ہو گئی، ہجرت حبشہ بھی ہو گئی، اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ تو اب ان کا غصہ انتہا پر پہنچ چکا تھا، تو انہوں نے اب سوچا بھئی صحابہ کو بھی چھوڑیں، سب باتوں کو چھوڑیں، ہم اصل ان شخصیت کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کی وجہ ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جو کہ وہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ابو طالب کے پاس حاضری دی۔ ابو طالب کے پاس وہ ایک پیشکش لے کر گئے، میں وہ آپ کو پیشکش جو ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہیں فیصلہ کن انداز میں خبردار کیا، یعنی آخری فائنل بات کر دی انہوں نے کہ اگر تم اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نہ روکا تو پھر ہم انہیں دھوکے سے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم نے حجت تمام کر دی اور تمہارے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ کفار قریش چاہتے تھے کہ یہ مذموم اور گھنونا کام قریش کے علاوہ کوئی اور آدمی کرے۔ انہوں نے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے رابطہ کیا، انہیں یہ پیشکش کی۔ اب پیشکش کیا کی انہوں نے؟ ہم سے دگنی چگنی دیت لے لو، قریش کے علاوہ کوئی اور شخص ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ہمیں راحت پہنچائے، اور تم بھی اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ۔ بنو ہاشم نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی کے روادار نہ ہوئے، اور بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ اب چونکہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے، وہ بھی دھوکے سے، تو یہ تمام خبریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا وہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ اب وہ اسلامی اور کفر کی بات سے باہر نکل کر قبیلے کی غیرت پر بات آ چکی تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اب کسی بھی طرح ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو انہوں نے اس میں کیا بات کی؟ تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا ابو طالب نے، اور سب کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گھاٹی میں داخل کر لیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو طالب کی تاکید پر دونوں خاندان کے سارے مسلمان اور کافر افراد اس کام کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے خاندانی حمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اور جو مسلمان تھے انہوں نے ایمان و یقین کی بنیاد پر یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اب یہ بنو ہاشم میں سے واحد شخص ایک ابو لہب تھا، بنو ہاشم میں سے تھا، یہ الگ ہو گیا، یہ یعنی اس پورے معاملے کے خلاف چلا گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دونوں خاندانوں کو اکٹھا کیا، اور وہ گھاٹی تھی بنو ہاشم کی کہلاتی تھی، وہاں پہ ان دونوں خاندانوں کو جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے ہم نے۔ یہ بائیکاٹ آگے چل کے ہوا۔ اس پر ابو لہب اس الگ ہونے کو ہمیشہ فخر سے بیان کرتا رہا، بڑے فخر سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوں، اپنے خاندان کے بھی خلاف گیا ہوں، اس پر وہ بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ اچھا، شیب ابی طالب میں داخلہ ہوا، کیسے ہوا؟ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب میں داخل ہوئے۔ شیب 2 پہاڑیوں کے درمیان کھلی جگہ یعنی ایک گھاٹی کو کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کی قیام گاہیں تھیں، تو بنو ہاشم پہلے سے وہاں رہتے تھے۔ اسے شیب بنی ہاشم اور شیب ابن یوسف بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل اسے شیب علی کہا جاتا ہے، آج کل جو اس کا موجودہ نام ہے وہ ہے شیب علی۔ یہ بیت اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں شارع غرہ کے دائیں جانب واقع ہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب لوگوں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور کفار کو ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، جب قریش نے یہ دیکھا کہ یہ سب تو اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ان کی حفاظت پر اتر آئے ہیں، تو اب قریش نے ایک اور مذموم جو ہے وہ حرکت کی۔ وہ کیا تھی؟ جب کفار قریش کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب متحد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر ڈٹ گئے ہیں، تو ان سب نے بلا امتیاز، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا عہد و پیمان کر لیا ہے۔
اس لیے انہیں ایسے اقدام کی ہرگز توقع نہ تھی، وہ اس سے بہت حیران ہوئے۔ قریش کو یہ امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا کہ یہ کافر ہوں یا مسلم ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ سب خیف بنی کنانہ میں اکٹھے ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی حنین کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ ہم کل خیف بن کنانہ میں ٹھہریں گے جہاں انہوں نے کفار قریش کے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ تو یعنی ایک اور واقعے سے انہوں نے ایک روایت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں قریش اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی، اگلا لائحہ عمل تیار کیا تھا۔ اب کفار قریش نے قتل کا منصوبہ ترک کر دیا اور ایک اور خوفناک سازش چلی۔ یہ بہت خوفناک سازش تھی، انتہائی کمر توڑ سازش تھی یہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی بچانے والے تھے، جس کے تحت انہوں نے بنو ہاشم بنو مطلب کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنو ہاشم بنو مطلب کے خلاف ایک دستاویز تیار کی جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ وعدے کیا کیا وعدے ہوں، ان سے رشتہ نہ لیں، انہیں نہ رشتہ دیں، ان سے خرید و فروخت کریں نہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے گھروں میں جائیں نہ ان سے کوئی میل جول رکھیں، ان سے صلح کی پیشکش قبول کریں نہ ان پر ترس کھائیں۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ تو یہ جو شرائط تھیں اس پر ان کی آپس میں قریش کی مصالحت ہو گئی۔ انہوں نے دستاویز تیار کر کے ان دستاویز کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا لیا۔ جس نے دستاویز لکھی تھی اس کا نام تھا بغیث بن عامر بن ہاشم، یہ کاتب تھا اس کا، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، جس نے یہ دستاویز لکھی تھی۔ اچھا، بائیکاٹ کی جو دستاویز ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ 3 سال تک دردناک آزمائش رہی، یہ 3 سال تک محیط تھا یہ بائیکاٹ، اور اس کے اندر یہ بدبخت لوگ کرتے کیا تھے کہ جو بھی غلہ آتا میں نے مارکیٹ میں آیا ہے بکنے کے لیے، اس سے پہلے کہ بنو ہاشم بنو عبد المطلب وہاں جا کے اس کو خریدیں، یہ کیا کرتے تھے، یہ اس کے پرائس ہائی کر کے اس کو خرید لیتے تھے، یعنی ان کو موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو بیچنے والا آیا ہے وہ تو بالکل اس کو تو پیسے چاہیے، اس کو کیا پتا کس کا بائیکاٹ ہے کس کا بائیکاٹ نہیں، وہ تو بزنس کر رہا ہے، تو بزنس والا تو یہ نہیں سوچتا، تو وہ مہنگے داموں، تو اس طرح انہوں نے ہر جگہ ہر طرح سے اس طرح بائیکاٹ کیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں کہ یہ سچویشن تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک الگ معاملہ پیش ہے۔ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، اس رات میرے پاؤں تلے کوئی چیز آ گئی، میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور نگل گیا، میں ابھی تک نہیں جان سکا وہ کیا چیز تھی۔ پھر ایک اور فرماتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور روایت میں انہی کا فرمان ہے، ایک رات میں پیشاب کرنے باہر گیا، میں نے اپنے پیشاب تلے کسی چیز کی آواز سنی۔ کیا جی؟ پیشاب تلے کسی چیز کی آواز سنی، میں نے دیکھا تو وہ اونٹ کے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا تھا، میں نے اسے اٹھا لیا، اسے دھویا، پھر اس آگ میں بھون کر پیسا، پھر اس کا صفوف کو پانی میں پھانک کر پی لیا، اس پر میں نے 3 دن گزارا کیا۔ اندازہ کریں گے یہ صورتحال ہوئی تھی شیب ابی طالب میں، کہ بچے بلکتے تھے، روتے تھے، کھانے کو پرابلم ہو گیا تھا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے کسی سے بولنا چالنا بند کر دیا جائے تو آپ خود اندازہ کر لیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک دفعہ تو اس کی معیشت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی خاندان کو کٹ کر دیں یا ہم میں سے کوئی ایسا گھر ہو، پوری کمیونٹی والے طے کر لیں کہ اس گھر والوں سے بات بھی نہیں کرنی ہے، یقین کریں زمین تنگ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو ایک جگہ ملے گا جہاں ہم سورۃ توبہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ ایک جگہ 3 صحابہ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے، وہاں اللہ نے اس کو بڑی اچھی طرح بیان فرمایا ہے کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، کہ ان سے جب بائیکاٹ ہوا تو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے بائیکاٹ کر دینا کسی کا۔ اس کے بعد ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بستر پر سلایا، اس کے بعد ان کا رات کو بستر چینج کر دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اگر کوئی نشاندہی بھی کر لے کہ وہ یہاں سو رہے ہیں تو ان کو کوئی قتل نہ کر سکے، تو رات کو ان کے بستر چینج کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کی فکر رہتی تھی۔ اس کے بعد چند ایسے لوگ بھی تھے جو صلہ رحمی کرتے رہتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، وہ ان کے لیے خوراک لے جایا کرتے تھے، ان کو بھی رکاوٹیں پیش آتی تھی، لیکن ان کو آر دلائی جاتی تھی قریش کو کہ بھئی یہ ان کے بھانجے ہیں، اپنی اگر ممانی یا پھپھی کا پاس جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو جانے دیں۔ بہرحال وہ بھی بہت مشکل معاملات ہوتے تھے۔ ہوا یہ کہ دیمک نے بائیکاٹ کی جو دستاویز ہیں اس کو چاٹ لیا، خانہ کعبہ کے اندر جو لٹکی ہوئی تھی۔ دیمک آئی، دیمک نے پورا دستاویز چاٹ لی، یعنی صاف کر دی، صرف اتنا رہ گیا بسمک اللہم، صرف اتنی بات باقی رہ گئی، کیونکہ قریش بھی جب لکھتے تھے تو وہ لکھتے اسی طرح تھے، بسمک اللہم۔ تو یہ بات باقی رہ گئی، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اس کا تذکرہ کر دیا کہ اس طرح سے بات ہوئی ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ یقیناً آپ سچ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے اس بات کا یقین کیا بالکل جیسے ہی ان کو بتائی گئی۔ تو ابو طالب نے پہلے سوچا کہ میں اپنے جو حلیف ہیں ان کے اندر اس بات کا اظہار کر دوں کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مبادا ان میں سے کوئی جا کے ان کو بتا دے اور وہ پہلے سے نئی دستاویز تیار کر کے ہمیں دھوکہ دے دیں۔ تو ابو طالب چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی طرف گئے اور قریش وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو طالب نے جب یہ جا رہے تھے تو قریش نے دیکھا لو جی لگتا ہے یہ تنگ آ گئے، ان کی بس ہو گئی ہے، اب یہ ضرور ہمارے ساتھ بات کرنے آئے ہیں، معاملات طے کرنے آئے ہیں۔ تو ابو طالب نے جا کے ان سے بات چیت شروع کی۔ تو انہوں نے یہی سمجھا، گمان کیا کہ اب یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر دیں گے، جبکہ ابو طالب نے ایک منفرد بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ جو اندر دستاویز لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر صرف بسم کا اللہم باقی ہے، باقی سب صاف ہو چکا ہے، تو تم دیکھ لو، اگر تو یہ بات درست ہے تو بائیکاٹ ختم، اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں اپنے بھتیجوں کو خود تمہارے حوالے کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی آپ نے بڑے یعنی بیلنس بات کی ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ جا کے انہوں نے جب دستاویز نکالی تو اس پہ بسم کا اللہم باقی تھا، باقی سب صاف تھا۔ جو ہی انہوں نے دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہوئے اور وہ اس کے بعد پھر مکر گئے۔ یعنی وہ ایسے کوئی اپنی باتوں سے پھر جایا کرتے تھے، بس ان کا اپنا ایک مقصد تھا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ بائیکاٹ چلتا رہا، لیکن پھر اب اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ ان کے اندر ایک ہشام بن عمرو آدمی تھا، اس نے اشراف مکہ جو تھے ان سے ملاقات کی، اس نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب ان کے اندر یہ بات جاگ گئی نا کہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، ہم نے ان کو اس حالت میں ڈالا ہوا ہے، اس پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اب اس کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ان میں بنیادی کردار ہشام بن عمرو نے ادا کیا۔ انہوں نے باقی اشراف قریش کو بھی دستاویز چاک کرنے پر اکسایا۔ ہشام بن عمرو سب سے پہلے زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر کی ماں عاتکہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ ہشام بن عمرو نے زہیر سے کہا، زہیر کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، شادی بیاہ کرو، جبکہ تمہارے ماموں کسی ایسی حالت میں پڑے ہوں اور وہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کا بائیکاٹ ہو چکا ہے، نہ کوئی ان سے کچھ خریدتا ہے، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچتا ہے، انہیں رشتہ دیا جاتا ہے، نہ ان سے رشتہ لیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ ابو جہل کے ماموں ہوتے تو پھر تم ان سے قطع تعلق پر زور دیتے تو پھر کبھی تمہاری بات قبول نہ کرتا۔ یعنی اگر وہ تمہارے رشتہ دار ہوتے تو پھر بات مختلف ہوتی، لیکن جب ہمارے رشتہ داروں کی باری ہے تو تم لوگ سب ایک جگہ راضی ہو چکے ہو۔ یہ سن کر زہیر نے کہا، اے ہشام تم پر افسوس، بھلا میں کیا کروں، میں تو اکیلا آدمی ہوں، اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہو تو اس دستاویز کو پھاڑنے کے لیے ابھی اٹھ کھڑا ہوں۔ ہشام نے کہا ایک آدمی تو تمہیں مل گیا۔ زہیر نے کہا وہ کون سا؟ ہشام نے کہا میں ہوں۔ زہیر نے کہا تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ اچھا، اس طرح یہ تلاش کرتے کرتے مطعم بن عدی کے پاس گئے، پھر یہ ابو البختری کے پاس گئے۔ یہ تمام گفتگو سیم اسی طرح ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ ہشام بن عمرو زعمہ بن اسود کے پاس گئے۔ یعنی اب یہ تمام لوگ اکٹھے ہو چکے تھے جن کو انہوں نے راضی کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پلان چلا، انہوں نے یعنی ایک قریش کی مجلسیں لگی ہوئی تھی اس کے اندر چلے گئے۔ ان میں سے اس میں زہیر بن ابی امیہ وہ عمدہ پوشاک ملبوس ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے مکہ کے باسیو، کیا ہم کھائیں پئیں اور کپڑے پہنے بنو ہاشم اور بنو مطلب ہلاک ہوتے رہیں، ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی نہ جائے، کچھ خریدا نہ جائے، انہیں رشتہ نہ دیا جائے، ان سے رشتہ لیا نہ جائے؟ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے، جب تک یہ ظالمانہ قرابت شکن تحریر پھاڑی نہیں جائے گی اس وقت تک میں کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ آرام سے بیٹھوں گا۔ اس وقت ابو جہل بھی مسجد الحرام میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم یہ دستاویز چاک نہیں کی جائے گی۔ اس پر زعمہ بن اسود نے زہیر کی اچھا اس طرح وہ سب کھڑے ہونے لگ گئے۔ جب وہ سب کھڑے ہوئے تو پھر ان کو یہ تمام باتیں ماننی پڑیں کیونکہ اب ان کی مخالفت شدید ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس دستاویز کو پھاڑ دیا اور یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کا جو بائیکاٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ ابھی سازشوں پر اپنی پر لگے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ تھا شیب ابی طالب کا واقعہ، شیب ابی طالب کیوں ہوئی، اس کے کیا وجوہات تھیں۔ اس کے بعد ایک اراشی ایک آدمی تھا، اراشی یا اس کا نام اراشا کہا جاتا ہے، وہ اپنے اونٹ جو ہے مکہ لے کر آیا، اور یہ اراش کی نسبت سے علاقے میں تھا، خاندان دونوں طرف ہوتے ہیں، یہ علاقہ شام میں ہے اور خاندان عمالیق کی طرف منسوب ہے۔ یہ تو اس کا ایک جو سٹوری ہے، یہ اونٹ لے کر آیا بیچنے کے لیے مکہ میں۔ اچھا، اس نے کیا کیا، ابو جہل نے اراشی سے اونٹ خرید لیے لیکن ان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ اراشی قریش کی ایک مجلس کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ اراشی نے کہا، اے قریش کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو ابو جہل سے میرا حق لینے میں میری مدد کرے؟
میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ابو الحکم نے میرا حق مار لیا ہے۔ اس مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شخص ہیں جو تمہاری اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ ادھر ریکویسٹ لے کے گیا، اور یہ جس نے اشارہ کیا تھا یہ پیچھے پیچھے چل گیا کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی مدد کریں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا وہ مدد نہ کریں۔ لیکن ماجرا کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پورا معاملہ سنا، اور پھر ابو جہل کے پاس اس کو ساتھ لے کر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے پوچھا کون؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو جہل باہر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح سے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں، باہر آؤ۔ ابو جہل فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا، دہشت کے مارے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کے رکھنے کے باوجود جب بھی آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو اس کا حق دو۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی اس کا حق لا کر دیتا ہوں۔ ابو جہل فوراً اندر گیا، اونٹوں کی رقم لا کر اراشی کے حوالے کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اراشی کو رخصت کیا اور فرمایا اب جا کر اپنا کام کرو۔ تو اس طرح سے یہ ایک معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر روب کتنا تھا، جب اس قسم کی بات آتی تو وہ آپ سے ڈرتے بھی بہت تھے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوری ایک سپورٹ آپ کے ساتھ موجود تھی۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ڈانٹا بھی ہے، اے عمر یعنی یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا تھا بازاروں میں کہ حق مار لینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہی شخص کے ساتھ کیا، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ تو ابو جہل پھر آپ کو دیکھ کر شدید مرعوب ہو گیا۔ رکانہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی، تو یہ کشتی کا واقعہ آپ نے سنا ہے پہلے کبھی؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی تھی ایک آدمی کے ساتھ، جو کشتی کا واقعہ سن لیجئے۔ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قریش کے بہت مضبوط اور طاقتور آدمی تھے، یعنی بڑے کشتی دان تھے، بڑے مضبوط اور طاقتور تھے۔ ان کا نسب چوتھی پشت میں عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی ملاقات مکہ کی کسی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا اے رکانہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں سن کر رکانہ نے کہا اگر میں یہ جان لیتا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کی پیروی کر لیتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے؟ رکانہ نے کہا ہاں۔ ان کا خیال رکانہ کا خیال تھا کہ میں مضبوط طاقتور آدمی ہوں، یہ کمزور سے ہیں صحت میں، کہاں مجھے پچھاڑ سکتے ہیں؟ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ آج تک تو مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اٹھو تاکہ میں تم سے کشتی کروں۔ تو اس کا مطلب کشتی کرنا پھر سنت بن گئی، یعنی کشتی کرنا اچھی بات ہے، صحت کے لیے اچھا ہے۔ رکانہ کشتی کرنے کے لیے اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑتے ہی زمین پر چت لٹا دیا۔ رکانہ اپنے آپ پر قابو ہی نہ رکھ سکے، انہوں نے ہارنے کے بعد پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کشتی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی کی اور انہیں پچھاڑ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رکانہ حیران ہو گئے، انہیں اپنے ہار جانے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کی قسم ہے محمد یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات دکھا دیتا ہوں، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ رکانہ نے پوچھا وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس درخت کو جسے تم دیکھ رہے ہو تمہاری خاطر بلاؤں گا تو وہ میرے پاس آ جائے گا۔ رکانہ نے کہا درخت کو بلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر آپ نے اس درخت سے فرمایا اپنی جگہ واپس لوٹ جا، تو وہ درخت فوراً اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد رکانہ بن عبد یزید اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہنے لگے اے بنو عبد مناف اپنے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین کے جادوگروں سے مقابلہ کراؤ، اللہ کی قسم میں نے ان سے بڑا جادوگر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر رکانہ نے جو کچھ کیا اور دیکھا تھا وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار کشتی لڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں بار انہیں پچھاڑ دیا اور ہر مرتبہ جیتنے پر 100 بکریاں بھی وصول کیں اس سے۔ تیسری بار جب آپ نے انہیں گرایا تو وہ کہنے لگا اے محمد آپ سے پہلے کسی نے میری کمر زمین پر نہیں لگائی، میں آپ سے زیادہ کسی اور سے بیزار نہیں تھا، مگر اب اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دے دی انہوں نے۔ اس کے برعکس ایک اور روایت میں کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ یہ تو جی ایک اس طرح سے واقعہ تھا۔ انشاءاللہ کل ہم جو آخری وفد تھا جو فائنل ٹچ ہوا قریش کا، وہ ابو طالب کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو پھر اسلام کی جو نصیحتیں کی آخری بار وہ کیسے ہوئیں اور انہوں نے کیسے اس کا انکار کیا، پھر ابو طالب کی وفات، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کل دیکھیں گے۔
مجھے امید ہے آپ نے آج کی اس شیب ابی طالب کے واقعے سے بہت سی چیزیں آپ کو ریکال ہو گئی ہوں گی، اور بہت سی ہو سکتا ہے نئی بھی پتہ چلی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی احسان اور توفیق کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ جب تک یہ قبولیت کو نہیں پہنچیں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے نقصان ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ یہ تمام اعمال قبول فرما لے۔ اے اللہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، اس ویڈیو کو سننے والوں تمام کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اشتیاق صاحب کے بھانجے انڈیا میں وفات ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت غمزدہ بھی ہیں اس پر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اگلے درجات بلند فرمائے۔ اشتیاق صاحب ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، پچھلے سال سے ہمارے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ اس دنیا سے آج فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم، ہمارے گھر والوں پر اپنا رحم و کرم کرنا، ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری بیویوں کو ہمارا مطیع بنا، کہ ہمیں اتنا نیک بنا کہ ہم ان کے امام بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، و تبارک اسمک، و تعالی جدک، ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔